نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، اکثر لوگ پریشانیوں کے بارے میں، تکلیفوں کے بارے میں، قرضوں کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، جاب ملازمت کے بارے میں، اولادوں کے بارے میں لکھتے لیتے ہیں۔ جب میری ان سے بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہم نماز ہی پڑھتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن حبان میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور یہ دعا مانگ رہا تھا۔ یہ جو دعا آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور اس کے بعد پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ مبارک ارشاد فرمائے وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ جو شخص ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور جو یہ کلمات پڑھ کر دعا مانگتے ہیں اللہ اسے شرف قبولیت بخشتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اس دعا کا اسکرین شاٹ لے کر اس کو یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ دوسری دعا بھی ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں، اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد وہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ دو ایسی دعائیں ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے جب اس کی دعا سنی، یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، مختلف احادیث مبارکہ میں مختلف الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اور جو شخص بھی اسم اعظم کے ساتھ اور اسم اعظم پڑھ کر جنہیں دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دو دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ میں دو چیزیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے آپ کے حالات کے لیے۔ نماز کا تو اہتمام کریں گے، ایک چاشت کے وقت دو کر کے 8:30 کے بعد ہمارے پاکستان میں، آپ جس ملک میں اس ملک کے حساب سے جب سورج صحیح طلوع ہو جائے دو کر کے 4 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔
اور دوسری چیز کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کریں. اللہ آپ کے حالات کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کا رخ پھیر دیں گے. جہاں آپ کو شر ہی شر نظر آتے ہیں نا، اسی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی راہیں پیدا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.